بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک میں دشمن کو مسلمانوں کے مقابل ہونے کی ہمت نہ پڑی، بلکہ آس پاس کے عیسائی حاکموں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت قبول کر لی۔ پاس کی ایک ریاست کا حاکم جو کہ کیسر روم کے اثر میں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 400 سوار دے کر اس کو مطیع کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو شکست دی اور گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چند شرائط پر معافی دے دی۔ اس مہم کے سلسلے میں مسلمانوں کو جن تکالیف اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، ان کی بنا پر غزوہ تبوک کو غزوۃ العسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ جنگ یمامہ۔ 11 ذی الحجہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 13,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ مسلمہ کذاب اپنے قبیلے کے 40,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ یمامہ کے مقام پر مسلمانوں کے سامنے آیا۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین جنگی حکمت عملی، سیاسی بصیرت اور ولولہ انگیز تقاریر کے ذریعے مجاہدین میں شوق شہادت کو ابھارا اور پھر اس کی فوج کے پرخچے اڑا دیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی نے اپنا نیزہ مسلمہ کذاب کے سینے میں اتار کر اسے جہنم رسید کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جنگ یمامہ سے فارغ ہی ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو عراق اور ایران کی جانب پیش قدمی کا حکم فرمایا۔ چنانچہ محرم 12 ہجری میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے علاقے کو فتح کرتے ہوئے ایرانی صوبے حضیر جا پہنچے۔ اس صوبے کا حاکم ہرمز ایک بہادر جنگجو سردار تھا، جس کی دھاک عرب، عراق، ایران اور ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے جنگی بیڑے ہندوستان پر بھی حملہ آور ہو چکے تھے۔ ہرمز کی مدد کے لیے شاہ ایران نے مزید 1,00,000 فوجی بھیج دیے، جبکہ اسلامی لشکر صرف 13,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور جنگی حکمت عملی اپنائی اور سب سے پہلے خود میدان جنگ میں گئے اور اپنے گھوڑے کو ہرمز کے خیمے کے سامنے لا کر کھڑا کیا اور مقابلے کی دعوت دی۔ وہ باہر نکلا تو دونوں میں لڑائی ہوئی اور پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور تیزی سے ہوا کہ ایرانی فوج بدحواس ہو کر بھاگ نکلی۔ اس جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت اور ہیرے جواہرات مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق میں 2 سال قیام کیا۔ فوج اور سامان حرب کی قلت کے باوجود ان 2 برسوں میں 15 جنگیں لڑیں اور سرزمین عراق کو دشمنوں سے پاک کر دیا۔ جنگ یرموک۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لڑی جانے والی اس جنگ میں رومی جرنیل حامان 2,40,000 کا لشکر لے کر میدان میں اترا، جبکہ مجاہدین کی تعداد 40,000 تھی۔ مسلمان نہایت جم کر لڑے اور فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں 1,30,000 رومی مارے گئے۔ دمشق کی جنگ۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے دمشق کو فتح کر لیا اور مدینہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ دمشق کی جنگ کے دوران ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹا کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نئے سپہ سالار بنانے کے احکامات تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم
تسلیم کرتے ہوئے فرمایا، اگر میں عمر کے لیے لڑتا تھا تو اب نہیں لڑوں گا، لیکن اگر میں اللہ کے لیے لڑتا تھا تو اسی طرح ایک سپاہی کی حیثیت سے بھی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتا رہوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر ایک حکمت تھی کہ لوگوں کو شاید یہ خیال ہونے لگا تھا کہ مسلمانوں کو فتح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہوتی ہے اور ان کا اللہ پر توکل اور یقین کمزور پڑ رہا ہے، اس لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ فتح بس اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری پر نہیں۔ اللہ ہر حال میں اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، چاہے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا نہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو اللہ پر توکل سکھانے کی خاطر کچھ عرصے کے لیے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عہدے سے ہٹا دیا۔ 21 ہجری کو آپ بستر مرگ پر لیٹے ہوئے فرما رہے تھے، اے اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تیر کے نشان اور نیزے کے گھاؤ نہ ہوں، مگر ہائے افسوس کہ آج میں میدان جنگ کی بجائے بستر پر مر رہا ہوں۔ آپ کو شہادت کی شدید خواہش تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی وفات کی اطلاع ملی تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور فرمایا، مسلمانوں کو ایسا نقصان پہنچا ہے جس کی تلافی ناممکن ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جرنیل تھے کہ اب شاید ہی کوئی ان کی جگہ لے سکے، وہ دشمن کے لیے مصیبت تھے۔